حافظ عبداللہ صاحب. چیئرمین، آج کا 16 دسمبر یقیناً جیسے کہ تمام پارٹی لیڈرشپ نے اور پوری قوم اس پر متفق ہے کہ ایک سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ کا، کیونکہ 16 دسمبر 2014 اور 16 دسمبر سن 1971 ایک سانحے کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہوا، دوسری سانحے کے نتیجے میں آج جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سانحات اور حادثات کا انتظار کرتے ہیں، پھر پالیسی بناتے ہیں، پھر ریاست کو اور ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں بہت سے دوستوں نے یہاں بات کی، لیکن سکوت ڈاکہ جب ہوا اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا ان ذمہ داروں کا تعین کیا گیا؟ اگر تعین کیا گیا ہے تو پھر ان کو سزا ملی؟ اس سکوت ڈاکہ کے جو عوامل اور اسباب ہے ان میں کون کون سے کردار تھے، اس میں کون شامل تھا، اس کی گواہی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اچھی طریقے سے آپ کو اس ایوان کو دے سکتا ہے۔ لیکن آج تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آشکار نہیں کیا گیا ہے۔ آپ وہ عام کریں، میڈیا اس میں ذمہ داری ادا کرے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو آشکار کر کے خود بخود آپ کو ذمہ داروں کا تعین معلوم ہوگا کہ ذمہ دار کون تھا اس کا۔ 3 لوگ تھے، 4 تھے، 5 تھے، 10 تھے، کتنے تھے؟ لیکن اس پہ پردہ آج تک رکھا ہے۔ تو جب ذمہ داروں کا تعین نہیں ہے، کرداروں کا تعین نہیں ہے، ان کے لیے سزا اور جزا کا نظام نہیں ہے، پھر تو یہ سانحات ہوتے رہیں گے۔ ایبٹ آباد کمیشن بنا، کتنے خرچ اس پر ہوئے، کیسے یہ بندہ ادھر آیا 5 سال، کس کی نظروں اور آنکھوں کے نیچے یہاں چھپا رہا، اور بارڈر کراس کر کے 10 ہیلی کاپٹر کیسے آئے، 8 گھنٹے پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کے خلاف پرواز کرتے رہے۔ ان کے اسباب اور عوامل کیا تھے؟ سانحہ آرمی پبلک سکول ہوا، یہ تو معلوم ہوا کہ 4 سہولتکار کو فوجی عدالتوں سے پھانسی دی گئی۔ کیا ان 4 میں سے ایک بھی مدرسے کا طالب تھا؟ آپ کی غیر موجودگی میں ادھر مدارس کی بات ہوئی کہ مدارس میں باقاعدہ ایک ذہنیت کی تربیت دی جاتی ہے، دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی۔ پھر ادھر بلوچستان والے بیٹھے ہمارے بھائی، پھر ڈاکٹر اعلی نظر ایک سیکولر، ایک نیشنلسٹ، ایک قوم پرست آدمی تھا، اس کو پہاڑوں کا راستہ کس نے دکھایا؟ ہم بار بار اس کے لیے رو رہے ہیں کہ بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے ڈاکٹر اعلی نظر اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑوں کا راستہ دکھایا، وہ لوگ آ کے ایوانوں میں بیٹھ گئے، وہ لوگ آ کے حکومتوں میں بیٹھ گئے، وہ مزے اڑا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن اس دہشت گردی کا الزام مدرسے پر اور مذہب پر ڈالا رہے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے جناب چیئرمین، سانحہ آرمی پبلک سکول جب ہو رہا تھا 28 اگست کو چودھری نثار صاحب کی بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 28 دسمبر کو ایک لیٹر بھجوایا خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہو سکتا ہے، باقاعدہ اس لیٹر میں منشن ہے۔ اسی دسمبر میں اس سے 3-4 مہینے بعد آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوتا ہے۔
اب آرمی پبلک سکول غفور حیدری صاحب کے گھر کے پیچھے وہاں کلات میں ہے؟ کیا آرمی پبلک سکول اواران میں ہے؟ کیا آرمی پبلک سکول قلعہ سیف اللہ کے ساتھ قمر الدین جو بارڈر ہے افغانستان کے وہاں ہے؟ کیا آرمی پبلک سکول چمن پاک افغان بارڈر پر ہے؟ کیا آرمی پبلک سکول تورخم بارڈر پر ہے جلال آباد میں؟ آرمی پبلک سکول تو چھونی کی چھر دیواری میں. تو پھر یہ دہشت گرد کیسے پہنچے جناب والا؟ یہ کیسے پہنچے؟ اس وقت بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا، کسی نے بھی جواب نہیں دیا اس کا کہ یہ دہشت گرد کیسے پہنچے. ایک مہران سوزکی میں آسمان سے نہیں ٹپکا، زمین سے نہیں نکلا، اسی راستے کو اپنایا جس راستے سے ماں جاتی ہے اپنے بچے کو گود میں لے کے، چیک پوسٹوں سے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو؟ ہر صبح وہ کہتی ہے کہ میں تو آرمی پبلک سکول بچہ لینے جا رہی ہوں. تو ایک مہران سوزکی جس میں دہشت گرد بڑے بڑے بال اور پگڑی جو تصاویر دکھائی جا رہے، اس کے پاس بڑے بڑے ویپن، یہ کیسے وہاں گئے؟ دہشت گردوں کی سہولت کاروں کو تو سزا مل گئی، لیکن جس نے غفلت برتی، خواہ وہ ایگزیکٹو ہے، خواہ وہ سیکورٹی ادارے ہیں، خواہ انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان ذمہ داروں کا تعین کون کرے گا؟ اس کا کوئی سزا اور جزا نہیں ہے. کیا چوکیدار سے نہیں پوچھا جائے گا کہ چور کہاں سے ہے، آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ وہ جو 3 مہینے پہلے وزارت داخلہ نے لیٹر بھجوایا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ وہاں میرالی سے درجنوں قافلہ مشتمل ڈی آئی خان جیل آتا ہے، وہاں اپنے لوگوں کو لے کے جاتا ہے اور 7 لوگوں کو ذبح کر دیتا ہے. یہ آسمان میں ہیلی کاپٹر سے آئے یا بائی روڈ آئے اور بائی روڈ چلے گئے؟ اور 6 گھنٹے ڈی آئی خان جیل میں اپنی کارروائی کر کے چھپ کے چلے گئے. یہ کیسے چلے گئے؟ مدارس کی بات ادھر کی جاتی ہے، بائی کامرا پر حملہ ہوا، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، میران بیس پر حملہ ہوا، میرٹھ ہوٹل پر حملہ ہوا، جتنے بھی حملے ہوئے. حافظ صاحب اگر آپ آرمی پبلک اسکول کے اس سانحہ کو فوکس کرے تو بہتر ہوگا. جناب والا یہ اس سے ملحق ہے، ذرا وقت بھی بچ جائے گا. تو یہ جب جتنے بھی ہوئے، یہ جتنے بھی، اس میں ایک طالب علم آپ مدرسے کا مجھے بتا دیں، ایک بھی طالب علم. رونا تو اس بات پر ہے جناب والا، آرمی پبلک سکول کے بچے ہمارے بچے ہیں، لیکن ہم سب اس کے لیے روتے ہیں. لیکن باجوڑ میں مدرسے میں جب ڈرون سے 100 طلباء شہید ہوتے ہیں تو میں اکیلا روتا ہوں. پھر بھی الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. یہ رویہ کیوں؟ آپ کا نیشنل ایکشن پلان سارا فوکس ہے مدارس پر، مدارس کی نصاب تعلیم پر، مدارس میں ذہنیت دہشت گردی کی جا رہی ہے. آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ 65 کی جنگ کا فیصلہ کس نے کیا؟ منتخب حکومت نے کیا، کروڑوں عوام نے کیا، یا ایک جرنیل نے کیا؟ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ بات تو کوئی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ڈرتے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، کوئی حکومت کے انتظار میں. میں تو نہ وزیر بن رہا ہوں نہ پرائم منسٹر بن رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بنوں گا مستقبل میں. ہمارے لیے کرسی کوئی چیز نہیں ہے. سچ بولے بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آپ سچ بولو، یصلح لکم اعمالکم، پھر اصلاح آئے گی. سب جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. بھائی آپ مجھے یہ جواب دیں، میں 3 دن سے سوچ رہا ہوں کہ اعتزاز حسن یہ بات اٹھائے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، استحکام کی بات کرتے ہیں، وہ آئینی اداروں کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، وہ آئین کی عمل داری اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. بھائی یہ تو پوچھے، یہ تو کسی سے پوچھے. میاں نواز شریف نے امریکہ کا دورہ کیا، بھائی کیا فیصلہ ہوا؟ جنرل راحیل شریف نے امریکہ کا دورہ کیا، کیا فیصلہ ہوا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. سشما سوراج جہاں اپنا موقف نہیں دیتا ہے، وہاں اپنے ایوان میں کھڑے ہو کے اپنی پالیسی بیان دیتا ہے، لیکن ہمارا چشمہ چراغ سرتاج عزیز نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بھائی آپ نے نریندر مودی کے ساتھ پیرس میں کیا بات کی؟ 2 ایڈوائزر کونسل
سلامتی کونسل کے ایڈوائزر انڈیا اور پاکستان کے بینکاک میں کیا بات کی؟ کسی کو پتہ نہیں. ادھر کیا بات ہوئی؟ کسی کو پتہ نہیں. آج اخبار میں بہت بڑی ہیڈ لائن ہے، پاکستان ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے. گزشتہ 4-5 مہینے پہلے یمن کے فیصلے پر جوائنٹ سیشن ہوا کہ ہم یمن کے جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ فیصلہ ہوا. آج اخبار میں آپ پڑھیں کہ 34 مسلم ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، جس میں پاکستان شامل ہے. یہ فیصلہ کہاں ہوا؟ پارلیمنٹ میں ہوا؟ یہ تو کسی سے بھی نہیں پوچھا گیا، نہ پہلے نہ اب نہ بعد میں. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم صرف مسلم ممالک میں نہیں لڑیں گے، غیر مسلم ممالک میں بھی جائیں گے. پھر یہ سوال یہ جواب ہمیں دے کہ اگر کل کوئی آدمی پاکستان میں حملہ کرے کسی غیر ملک کا، امریکہ کا مثلا، پیرس کا، لندن کا، آپ لندن میں حملہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو وہاں کے یہاں ڈرون کریں گے، آپ وہاں کر سکتے ہیں؟ وہ تو ریمنڈ ڈیوس نے کیا، جناب والا ریمنڈ ڈیوس نے کیا. ہم نے بہت وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا کے بگرام پہنچا دیا. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ 9/11 کے بعد 65 کا فیصلہ کس نے کیا اور 80 کا فیصلہ کس نے کیا؟ ادھر افغان وار کی بات ہوئی، افغان وار کا فیصلہ کس نے کیا؟ کسی بھی مولوی نے نہیں کیا ہے، کسی بھی مدرسے کے مفتی نے نہیں کیا ہے. افغان وار کا فیصلہ جنرل ضیاء الحق نے کی. کسی نے ان سے پوچھا؟ بھائی 9/11 کا فیصلہ کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے کی، مسلم لیگ نون نے کی، ان پولیٹیکل فورسز نے کی. وہ 9/11 کا فیصلہ ایک ڈکٹیٹر نے کیا. آج گالیاں مدرسے کو پڑ رہی ہے. مدرسے کی محافظ ہے علماء کی شکل میں، طلباء کی شکل میں. سچ بولے، صحیح بات کرے. آپ کی پالیسی غلط ہے، سچ بولے، آپ کی پالیسی غلط ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک. جھوٹ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا اور سچ آپ کو نجات کا راستہ دے گا. لہٰذا جب تک سانحہ پیشور کی ذمہ داروں کا تعین نہیں کریں گے کہ غفلت کس نے کی، کیوں کی، ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی، وہ کون لوگ تھے، اس کو اشکار کر کے پھانسی پر لٹکا دے، پھر میں مانتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہوتا ہے. شکریہ.